بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. ایک سبجیکٹ ہے، ایک ایشو ہے، دین کا کوئی مسئلہ ہے، اس پر ان کا کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتا. اگر اسی موضوع کے ریفرنس سے بات کریں تو انہیں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ولی کس کو کہتے ہیں، یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ ولایت کیا ہے، یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ اولیاء کون ہوتے ہیں اور کون نہیں ہوتے، تصوف کیا ہے، صوفیاء کون ہوتے ہیں، صوفی کسے کہتے ہیں. میں اسی موضوع کے ریفرنس سے ہی بات مثال دے رہا ہوں. اس طرح ہر دین کے موضوع کے اندر ایک خرابی تو بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا کنسیپچول کلیئرٹی نہیں ہوتی، انہیں تصور کلیئر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جب وہ بیان کرتے ہیں تو کنفیوژن اور ایمبیگوٹی کنوے کرتے ہیں، کنفیوزڈ کنسیپٹ دیتے ہیں. سننے والے بھی بہکتے ہیں، غلط خیالات اور غلط تصورات جنم لیتے ہیں، اس سے غلط عقائد وجود میں آتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ دوسرے مسلک رکھنے والے لوگوں کے عقائد میں خرابیاں ہوتی ہیں، یہ بات ہی نہیں. صحیح عقیدے کی راہ پر چلنے والوں کے عقائد میں بھی غلطیاں، خرابیاں، کنفیوژنز ہوتے ہیں. جب کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں عقائد میں خرابی آئے گی. اور وہ عقائد کی خرابی جب کوئی پڑھا لکھا آدمی زندگی میں ٹکر جائے دوسرے عقیدے کا اور وہ قرآن اور حدیث سے اپنا کیس اس کے سامنے رکھ دے تو اس کے تو کنفیوژن تھا، کنسیپچول کلیئرٹی نہیں تھی. ایسے لوگوں کا عقیدہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے. آپ بات کو سمجھیں. پہلی چیز ہے کنسیپچول کلیئرٹی ہونی چاہیے، کیا ہے اور کیا نہیں ہے. دوسری چیز بعض لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ کنسیپچول کلیئرٹی ہوتی ہے مگر درست بات کہتے ہیں اور درست بات کی دلیل نہایت کمزور دیتے ہیں، جس سے مقدمہ ہار جاتے ہیں. کئی بار دو وکیل عدالت میں کیس لڑ رہے ہیں، ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے. کیس جیت جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کا دعویٰ بھی درست تھا. یہ جیت جانا اس کی مہارت کی دلیل ہے مگر مقدمہ اور دعویٰ سچا ہونے کی دلیل نہیں. اس کا فن ہے، اس کا ہنر ہے، اس کا سکل ہے، اس کا پروفیشن ہے. اس نے شاندار طریقے سے پوری پلیڈ کیا کیس کو، پٹیشن تیار کی، بہترین ایویڈنسز لایا، بے شک گھڑ کے ہی لایا ہو، گھر سے، بے شک گھر سے گھڑ کے لایا ہو، مگر اس نے جو فائل ہے عدالت میں ایویڈنس کے ساتھ فائل کو اچھے طریقے سے عدالت کی فائل کو بھر دیا، ایویڈنسز رکھ دیں، شہادتیں دے دیں. پھر کراس ایگزامینیشن کا ٹائم آیا، کوریبوریشن ہوئی. اس نے شاندار فن کے ساتھ کوریبوریٹ کیا، کراس ایگزامینیشن کیا، اور جس دوسرے کے گواہوں کو جب کراس ایگزامن کیا تو اس کی غلطیاں، کانٹرڈکشنز نکالے. اس نے شاندار سکل اور مہارت کا مظاہرہ کر کے جج کے ہاتھ باندھ دیے. الٹیمیٹلی جج نے فیصلہ فائل کے مطابق دینا ہوتا ہے، ذاتی علم کے مطابق نہیں دے سکتا. وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ دو آدمیوں کا جھگڑا ہوا، ایک نے مارا. اس وقت وہ سبزی خرید رہے تھے کسی دکان پر. ایسے ہی لطیفہ ہے، سچی ہے یا ایسے بات بنائی ہوئی ہے میں، مگر مثال بڑی پتے کی ہے، سمجھ آ جائے گی. سبزی کی دکان پر آلو، پیاز، ٹماٹر سامان خرید رہے تھے، پودینہ. لڑائی ہوئی، ایک نے مارا، عدالت میں کیس چلا گیا. جج نے مطابق واقعہ، اچھا وہ جس کو مارا گیا اس مظلوم نے، اس کے پاس گواہی کوئی نہیں تھی، موقع پر گواہ نہیں تھے، ایویڈنس نہیں دے سکا، وٹنس نہیں دے سکا، اپنا کیس ثابت نہیں کر سکا. یہ وکیل کمزور کر لیا، پیسے تھوڑے دیے، وکیل کمزور کر لیا، ماہر نہیں تھا. تو اینڈ پر جج نے جو فیصلہ کیا اس پر کہا کہ بے شک یہ دلائل تو صحیح نہیں دے سکا اور ایویڈنس پرووائڈ نہیں کر سکا، مگر عدالت عالیہ خود اس وقت سبزی خرید رہی تھی جب یہ واقعہ ہوا. عدالت عالیہ گروسری کرنے آئی ہوئی تھی تو عدالت عالیہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سو میں فیصلہ یہ کرتا ہوں.
تو یہ فیصلہ غلط ہوگا. عدالت عالیہ نے دیکھا بھی ہو تو لا یہ کہتا ہے وہ نابینی رہے، بلائنڈ رہے. عدالت اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرتی. جو وکیل اس کو دلائل دیتا ہے اس نے فیصلہ مقدمے کا اس کے مطابق کرنا ہے. یہ بات آپ سمجھ گئے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سچا حق رکھنے والے مقدمہ ہار جاتے ہیں کمزوریوں کی وجہ سے، اور جھوٹا دعویٰ کرنے والے، ناجائز قبضہ کرنے والے مقدمہ جیت جاتے ہیں. تو بات کیا ہوئی؟ یہ ہوئی کہ کیس اور مقدمہ آپ کا درست ہے، عقیدہ درست ہے، موقف درست تھا، مگر پیش کرنے والوں نے اسے پیش بڑے کمزور انداز کے ساتھ کیا. دلائل طاقتور نہیں دیے، ایویڈنس مضبوط پیش نہیں کی. ایویڈنس مضبوط، شاندار وٹنس پیش نہیں کیے. جب مقدمہ دین کا ہو اور دینی علم کا ہو اور دین کے کسی ایک موضوع کا ہو، جیسے آج موضوع شان اولیاء اور شان غوث الاعظم ہے، تو جب مقدمہ دین کے سبجیکٹ کا ہو تو دین کے سبجیکٹ کے مقدمے میں جو سب سے مضبوط گواہ ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث ہوتے ہیں. اگر قرآن اور حدیث کی ایویڈنس اور گواہی پیش کر دی جائے تو کوئی وکیل اس کو رد نہیں کر سکتا. مگر کیا ہوتا ہے، جو ناقابل تردید گواہی تھی وہ پیش نہیں کرتے اور کتابوں کے حوالے پیش کر دیے. میاں محمد کا کلام پیش کر دیا رحمت اللہ تعالی علیہ. میں خود ذوق سے سنتا ہوں، میں نکتہ سمجھا رہا ہوں. اب میاں محمد کا کلام سننے سے ذوق تو پیدا ہوتا ہے مگر شرعی مسئلہ ثابت تو نہیں ہوتا. اب میری بات کو سمجھیں. جس کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں دلیل سے، اب وہ شرعی مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، ایک ذوق اور کیف تو ضرور پیدا ہوگا. تو کتابوں کے حوالے دے دیے، ہمارے فلاں بزرگوں نے یہ کہا، فلاں کرامتیں بیان کر دی، سارا کچھ کر دیا کتابوں سے. اور اوپر جو قوی دلائل ہیں قرآن اور حدیث کے اور ائمہ اور سلف صالحین کے، محدثین کے، فقہاء کے، ائمہ علم کے جو اتھارٹیز ہیں، جو جب اتھارٹیز کا ریفرنس نہیں دیا اور دلائل کی بنیاد قرآن اور حدیث اور اتھارٹیز پہ نہیں رکھی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ آدمی کسی دوسرے آدمی کو سنے گا جس کا عقیدہ غلط ہے مگر ایویڈنسز قرآن اور حدیث کی پیش کرتا ہے، مگر اپلیکیشن بے شک غلط ہو، اس آیت اور حدیث کا جوڑ اس موضوع سے بنے یا نہ بنے. اس نے آیتیں پڑھ دینی ہے، دو چار حدیثیں پڑھ دینی. اب سننے والے کو نہ آیتوں کی سمجھ نہ حدیث کی سمجھ، اس نے تو اتنا ہی متاثر ہو جانا ہے کہ یہ تو قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہے، یا متعلقہ ہیں مگر اس کی تفسیر غلط کر دی، شرح غلط کر دی، اپلیکیشن غلط کر دی. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب دوسرا آدمی قوی دلائل قرآن اور حدیث کے استعمال کرتا ہے، بے شک شرح غلط کرتا ہے، انٹرپریٹیشن غلط کرتا ہے، وہ مقدمہ آج کی نوجوان نسل اور پڑھے لکھے طبقے کے سامنے جیت جاتا ہے. اس وجہ سے آج اہل سنت مقدمہ رفتہ رفتہ ہار رہی تھی یا ہار رہی ہے، چونکہ ہم لوگوں نے قرآن اور حدیث سے استشہاد، قرآن اور حدیث کو وٹنس پیش کرنا، قرآن اور حدیث کو گواہ اور ایویڈنس کے طور پہ پیش کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم نیچے جو کمزور دلائل ہیں نا، کمزور شہادتیں، ان پر اتر آئے ہیں. دوسرے طبقات نے موقف اور دعویٰ غلط ہونے کے باوجود گواہ مضبوط پکڑ لیے ہیں، کہا گواہی اس کی مطابقت رکھے یا نہ رکھے وہ مقدمہ جیتتے ہیں. اور ہم نے اپنا علاقہ کتاب و سنت کے دلائل اور کتاب و سنت کی گواہی سے کمزور کر لیا. یہ وجہ ہے کہ پچھلے 8-10 سال سے، جو میں نے 10-12 سال 15 سال سے ایفرٹ کر رہا ہوں، اور پچھلے چند سالوں سے تو بہت زیادہ، کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے ایک کلچر میں، علمی کلچر میں تبدیلی کی کوشش کی ہے، ایک عاجزانہ کوشش کی ہے. وہ یہ کہ تقریر، تدریس اور تحقیق، 3 چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے کہ تقریر خالی نہ رہے. خالی تقریر ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے آپ نے تلاوت سنی اور حظ لیا چلے گئے، نعت پاک سنی حظ لیا
چلے گئے شاندار تقریر سنی، واہ واہ کیا، حظ لیا، چلے گئے، راستے میں جاتے ہوئے کہتے گئے بھی کیا کمال کر دیا، واہ واہ واہ، ایسا آج تک سنا ہی نہیں ہے. بس گھر تک چلے گئے، اس کے بعد چھٹی، کل دکان کھول لی جا کر اور اپنے کام میں لگے اور کچھ یاد بھی نہیں رہا چونکہ کچھ تھا نہیں. تو تقریر سے عقیدوں کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت نہیں ہوتی. خالی تقریر سے آنے والے جو چیلنج ہیں صحیح عقیدے کے، ان کا دفاع، مقابلہ نہیں ہوتا. تو تقریر میں نے اس کلچر کو چینج کر کے آپ کو تکلیف دی. آپ سنتے ہیں کیو ٹی وی پر کہ کتابیں کے ساتھ تقریر میں تدریس جیسے پڑھایا جاتا ہے اور تحقیق جیسے کتاب لکھی جاتی ہے. تو تین چیزیں یکجا کی ہیں، تقریر، تدریس اور تحقیق، تاکہ جو بات کمیونیکیٹ ہو وہ فار ایور اس کی زندگی کے لیے اس سبجیکٹ پر کافی اور وافی رہے. اس کے لیے آپ کو اپنی طبیعتوں میں سنجیدگی پیدا کرنا ہوگی، اگلی نسلوں کے ایمان اور عقائد کی حفاظت کی خاطر، اور علم کے کلچر کی طرف لوٹنا ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ جب خطاب ہو، آج ضرورت ہے کہ خطاب خود ایک کتاب ہو. خطاب خالی خطاب نہ رہے بلکہ کتاب کی مانند ہو. تو یہ سبجیکٹ آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ. پڑھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ یہ خالی سننے کے لیے بیٹھے، بس میرا طریقہ یہ ہے تاکہ ایک کنسپٹ آپ کی سمجھ میں آ جائے. پھر آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں، اگر آپ کو وہ باتیں یاد ہیں تو آپ انشاءاللہ کہیں ڈگمگائیں گے نہیں، پھسلیں گے نہیں. مضبوطی اللہ پاک دینی اللہ رب العزت نے ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے نے پاک کے تصدق سے نصیب ہونی، حضور سیدنا غوث العظم اور اولیاء کرام کی برکات سے نصیب ہونی. مگر طریقہ یہ ہے. اس واقعہ اصحاب کہف میں جو قرآن مجید میں ہے، سو ہم اس لیے اپنے جو گواہ لا رہے ہیں اس مقدمہ ولایت پر اور مقدمہ تصور اولیاء پر اور مقدمہ کرامات پر. اب آج کل ایک رجحان ہو گیا، چونکہ دلائل سے چیزیں مضبوط دلائل سے ثابت نہیں کی جاتی، لہذا کوئی کرامات بیان کرے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کس سے کہانیاں ہیں، من گھڑت باتیں. اور لوگوں کا امپریشن عام طور پہ ہو گیا کہ کرامات کا کوئی تعلق قرآن اور حدیث سے ہے ہی نہیں، یہ پیروں نے اور مولویوں نے ایسے ہی بنا رکھی. تو کرامات کا جو مقدمہ وہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے. ولایت کا بھی، اولیاء کا بھی، شان ولی کا بھی.